ادب کی دنیا کے دوستوں، ہمارے یوٹیوب چینل لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی اور اسپیکر ہیں محترم جناب رضوان فاروقی صاحب۔ ادبی دنیا کے جو دو نایاب موتی ان کی وراثت ہیں، ان کے نام ہیں لکھنؤ کچھ ماضی کچھ حال اور تانا بانا فکروں کا۔ دوستو، آپ پروگرام سے جڑے ہوئے کسی بھی سوال کو ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ بے حد شکریہ۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ کو ایک ایسی شخصیت سے متعارف ملاتا ہوں کہ جو کئی اعتبار سے قابل ذکر ہے، بہت اہم نام ہے محترمہ فرزانہ اعجاز صاحبہ کا۔ صرف ان کے خانوادے کے حوالے سے گفتگو کر لی جائے تو کئی دن گزر جائیں اور بات تمام نہ ہو، لیکن یہاں مختصراً آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ ناول کے دور میں افسانے کو پسند کیا گیا، اور افسانے کے دور میں منی افسانے کو صرف اس لیے کہ وقت بچایا جا سکے، تو ہمیں بھی یہ خیال رہتا ہے کہ کم وقت میں ہم زیادہ باتیں یہاں تک پہنچائیں اور ایسی شخصیات کے حضور پہنچیں کہ کچھ آپ کو نیا مل سکے۔ ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں، لکھنؤ کی بات کرتے ہیں، یہ کچھ قابل ذکر نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو یہاں کے بڑے خانوادوں سے نکلے، دنیا کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں کے تجربات اور مشاہدات سے بہت کچھ اخذ کیا، وہ ہم تک اس لیے نہیں پہنچ پاتا کہ ہمارا میڈیا ان تک نہیں پہنچتا۔ آج ہم اسی غرض سے بہت ہی مرنج بہت ہی اہم شخصیت محترمہ فرزانہ اعجاز صاحبہ کے حضور حاضر ہیں، اور ان سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے لکھنؤ چھوڑا، تقریباً آپ نے 35 سال مسقط میں گزارے، پھر آپ نے شکاگو کا سفر کیا، آپ وہاں بھی رہتی ہیں، اور لکھنؤ سے آپ کا تعلق برقرار ہے، بلکہ دل کہیں نہ کہیں لکھنؤ ہی میں رہتا ہے۔ کیا لکھنؤ میں ایسا ہے کہ آپ لکھنؤ میں رہنا چاہتی ہیں اور لکھنؤ آپ کی یادوں میں رہتا ہے؟ پتہ نہیں، شاید اس لیے کہ یہ پیدا ہوئے، یا ہماری ہر بات جو ہے وہ یہیں سے ریلیٹڈ ہے، یہی شروع ہوئی، اب ہم کو لگتا ہے کہ ختم بھی یہیں پہ ہوگی، شاید اس لیے نہیں کہ ہم واپس آ گئے۔ آپ ہزاروں سال جیے اور ادب کی خدمت کریں۔ آپ نے لکھنے پڑھنے کا شوق تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو وراثت میں ملا۔ آپ کے والد ایک بہت بڑے صحافی تھے اپنے دور کے، مولانا ماجد دریا، وہ مولانا مفتی رضا انصاری صاحب۔ مفتی رضا انصاری صاحب کا عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ مفتی سے لوگ امید رکھتے ہیں کہ وہ علم کی باتیں تو کریں گے لیکن مذہب کے حوالے سے، لیکن آپ کے والد نے صحافت اور ادب کے حوالے سے جو کارنامہ انجام دیا وہ معمولی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں آپ سے معلوم کریں کہ آپ ان سے کتنا مستفید ہوئی، کتنا ان کے سائے کا آپ پہ اثر رہا۔ ماں باپ سے تو سب بچے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے جو یاد آتی ہے، پہلی یاد جو آتی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ ہم نے اپنے ہمارے ابو جو تھے وہ تھے تو فرنگی محل کے پورے سند یافتہ مولوی، مولانا، مفتی، سب پھر پنجاب اور آگرہ یونیورسٹی سے انہوں نے کچھ اور بھی ڈگریز لی تھی۔ شوق ان کو ہمیشہ سے تھا، تو لکھنؤ سے ایک اخبار نکلتا تھا، ہمدم نام کا اخبار، روزنامہ تھا، یہ نہیں ہم کو پتا، ہمارے پیدائش سے بہت پہلے کی بات۔ لیکن پھر وہ یہاں پہ عبداللہ خان صاحب تھے، وہ نکالتے تھے، نیوتری کے تھے وہ۔ پھر وہ مولانا عبدالباری صاحب کے بہت منتقد تھے، فرنگی محلی، مولانا عبدالباری فرنگی محلی کے، اور وہ پریس جب انہوں نے ختم کیا، بیچا، تو وہ مولانا عبدالباری صاحب کے بیٹے جمال میاں صاحب نے خرید لیا تھا، اور ہمدم فرنگی محل سے نکلنے لگا۔ تو پریس بھی تھا، وہ ہماری یاد تک بھی تھا پریس، اور اس میں نیچے مشینیں سب لگی ہوئی تھی، اور اوپر جو کمرے تھے اس میں ایک میں تو مولانا حسرت موہانی کو ہمیں یاد پڑتا ہے، بیٹھے دیکھا ہم نے ان کو وہاں پہ۔ وہی فرنگی محل میں ایک گھر ہے، اس کا نام ہے موہان والا گھر، مولانا صاحب وہیں رہتے تھے، اور مولانا صاحب کا وہیں انتقال ہوا فرنگی محل میں، اور وہ یہی ہمارے خاندانی قبرستان جو ہے مولانا جی اسی میں مدفون ہے۔ تو یہ کہنا ہے کہ وہ اتنے بڑے سیاسی مطلب مجاہد آزادی تھے، وہ علی گرین تھے، اور ان کا نام نشان نہیں ہے کہ جیسے کہ پاکستانی مختار صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے آواز دوست میں، یہ غلط بات ہے۔ وہ آخر وقت تک بہت ہی ایکٹیو رہے، اور مولانا عبدالباری صاحب کے
ख़ानदान से, मतलब ये हमारे खानदान था, लेकिन 2 पुश्तें पहले, हमसे 2 पुश्तें पहले मौलाना अब्दुल बारी साहब थे। तो वो अबू भी काम करते थे उसमें। और अबू शुरू में, ये सब हमारी पैदाइश से पहले की बातें हैं, वो उसमें काम भी करते थे। मदरसा फरंगी महल का जो मदरसा है निज़ामिया, वो जो मौलाना अब्दुल बारी साहब ने 1905 और 6 में कायम किया था, उस पर पत्थर लगा हुआ है जी, उसमें पढ़ाते थे अबू हमारे मुफ्ती साहब उसमें भी पढ़ाते थे। मुफ्ती साहब कौमी आवाज़ में कब आए? ये हुआ कि उनको कुछ इख्तलाफात हुए, दुबई में एक स्ट्राइक हुई थी, स्टूडेंट्स जो रहते थे वहाँ, उन्होंने कुछ बद इंतज़ामी के ख़िलाफ़ में हंगामा किया था। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी उस ज़माने में थे, तो उन्होंने जब ये हंगामा किया तो जो अखबार में कुछ खबर छपी उस ज़माने में, अबू हमें लिखते तो थे ही, उन्होंने नदवे की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त लिखा। अच्छा। तो वो सैयद सुलेमान नदवी ने शिकायत की जमाने में ऐसे कि आपके अखबार में ये इस तरीके से जो कुछ हुआ, तो अबू से उन्होंने कहा कि आप माफ़ीनामा शाये कीजिए। अच्छा। जमाल मियां जी। हमें अबू ने कहा हमने गलत बात नहीं लिखी, हमने कोई बात ऐसी नहीं लिखी, हम कोई माफ़ी नहीं मांगे, ये इख्तिलाफ की वजह हुई। जब वहाँ से अबू ने हमारे इस्तीफ़ा दे दिया, मदरसे में पढ़ाते थे वो भी शायद 47 के करीब आसपास के कुछ। उस ज़माने में हमारे दादा जो थे वो बीमार होकर आ गए थे, हैदराबाद में थे, सिविल इंजीनियर थे, और छुट्टी पे आए थे, यहाँ कुछ बीमार हुए, उनकी भी जॉब चली गई और अबू को रिज़ाइन करना पड़ गया। उस वक्त हयातुल्ला दादा हम इसलिए कह रहे हैं कि वो हमारे अब्बू के भी चचा थे और मामू भी थे और हमारी अम्मी के भी चचा थे। वो अब्बू को फिर कौमी आवाज़ में लेके आए थे, और मुफ्ती नहीं थे उस वक्त अब्बू हमारे, मुफ्ती पढ़ा उन्होंने सब कुछ था, लेकिन वो नेशनलिस्ट प्रोग्रेसिव मुसलमान जो होते हैं वैसे थे, नमाज सब पढ़ते, सब कुछ था, कुरान शरीफ सुनाते थे रमज़ान में, सब था, हर किस्म की वो थी जो इस्लामी तहजीब होती है हमारे घर में। लेकिन मुफ्ती लफ्ज़ उनके नाम का जुज़ बना बाद में। आदमी जब कभी कोई गुफ्तगू करता है तो कोई उनको रज़ा अंसारी नहीं कहता जी, बल्कि सब कहते हैं मुफ्ती रज़ा अंसारी साहब। बल्कि बहुत से लोगों ने हल्के के मकबूल अहमद नाजी तो बहुत अहम आदमी थे, उनसे उनका बहुत ताल्लुक भी था। तो फिरंगी महल में हयातुल्ला अंसारी और मुफ्ती रज़ा अंसारी दो ही का वो जिक्र करते थे। तो हमेशा ये कहा मुफ्ती साहब आए थे, ये कभी नहीं कहा रज़ा अंसारी आए थे, जबकि वो उम्र की उस मंजिल में थे कि उनको रज़ा अंसारी कह सकते थे। बहुत ताल्लुक था दोनों का, बहुत था मकबूल। उनकी तहरीरों से आपने इस्तिफादा किया, उनसे आप मतलब किसी तरह उनको पढ़ते रहते थे अब्बू को, और आग में आग याद आ गया, खैर मिटाना पड़ेगा आग, कौमी आवाज़ में वो हर बुध को वो एक अपना कोई मजमून खास होता था, किताबों की बातें जी, तो तफसीर किताबों पे होते थे, वो अब्बू ही करते थे, वो भेजते थे, वो हम बड़े शौक से पढ़ते थे। और भी जो भी अब्बू लिखते थे, रेडियो पे बहुत उनके वो आते थे प्रोग्राम, तो हम लोग को रेडियो स्टेशन भी ले जाते थे अपने साथ, देखो रेडियो स्टेशन कैसे काम करता है, क्या होता है। उनको ये बहुत शौक था कि उनके बच्चों को सब मालूम हो, अखबार कैसे छपता है। नेशनल के ऑफिस में नीचे जो मशीनें लगी थी उसमें ले जाते थे, दिखाते थे, तो वो बहुत हम लोगों को हर चीज बर्फ कैसे बनती है बर्फ खाने ले जाके दिखाते थे। मतलब वो वैसे मौलवी नहीं थे, नहीं वो कि जो अपनी बच्चियों को बिल्कुल कैद कर देते हैं, और लड़कों के साथ अलग सलूक होता है, लड़कियों के साथ अलग होता है। वो आपको रेडियो भी ले गए और उन्होंने प्रेस के छापे खाने भी दिखाए कि देखिए ऐसे ऐसे ये होता है कि बेटियों का भी हक है कि वो समझें और आगे बढ़ें। बिल्कुल, तो वाकई में ये एक मिसाल के तौर पे उनको पेश किया जा सकता है। वो हम लोगों वरना शायद जो असली उलूम है जिसको असली तालीम कहते हैं, ये आप तक न पहुंचती अगर आपके वालिद भी बिल्कुल नहीं उनके अंदर तालीम का ये शौक और ज़ौक़ न होता कि हमारे बच्चे यकसा तौर पे तालीम हासिल करें। ये बहुत बड़ी बात है। सन 47 में किसी मौलवी खान, बड़े मौलवी खान वाले के शख्स ने ये सोचा कि बेटियों को भी यकसा तालीम के हुकूक हासिल होने चाहिए। जी, काफ़ी हाउस ले जाते थे, क्योंकि कैद के काफ़ी हाउस में ले जाके बताते, छोटे छोटे हम लोग थे कि यहाँ का एटिकेट क्या है और यहाँ कैसे बैठा जाता है, कैसे चाय पी जाती है, कैसे क्या होता है, कैसे काटा रखा जाता है। ये सब अब्बू ही ने बताया बचपन में हम लोग, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो
کہ ہم لوگوں کو کہیں خفت اٹھانی پڑے. جی ہاں. یہ ان کا تھا. اور ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارا لکھنؤ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ابو ہی نے کرایا. ہم یہاں تھے بھی نہیں لکھنؤ میں. جی. اور جب ہم آئے تو ہم نے بڑا واویلا مچایا کہ ہم نہیں پڑھیں گے یونیورسٹی میں لڑکے پڑھتے ہیں, ہم نہیں پڑھیں گے لڑکوں کے ساتھ, کیونکہ ہم تعلیم گاہ کے پڑھے ہوئے تھے. جی جی. KG سے ہم نے وہیں پڑھا تھا, تو ہمیں عادت ہی نہیں تھی. ہمارے گھر میں کوئی لڑکا ایسا تھا نہیں جو آتا ہو. جی جی. جو جیسے آتے ہیں رشتے دار سب لڑکے ہمارے تھے. تعلیم گاہ سے لکھنؤ یونیورسٹی کا سفر آپ نے طے کیا. جی. اس کے بعد آپ مسقط میں رہی اور شکاگو سے بھی آپ کا تعلق ہے. اتنا عرصہ باہر گزارنے کے بعد جی کل کے لکھنؤ میں, آج کے لکھنؤ میں آپ کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ لکھنؤ بگڑ گیا, وہ لکھنؤ تو ہے ہی نہیں. جی. ایک صاحب تھے اقبال میسر رائے بریلوی, وہ لکھنؤ آئے عمر کی آخری منزل میں, بیوی ان کی یہاں کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ لہجہ کہاں, زبان کہاں, گفتگو کہاں. لہجہ کہاں, زبان کہاں, گفتگو کہاں, تھا لکھنؤ جو لکھنؤ وہ لکھنؤ کہاں. صحیح بات. تو اگر اس بات میں سچائی ہے تو پھر آج کے لکھنؤ میں لوگ کیوں آنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ انجم عرفانی یہیں آئے ختم ہوئے, جی. قمر گونڈوی یہیں آئے چند برس رہے اور ختم ہوئے, اور یہ سب گراں گوشت تھے, یعنی بہرے ہو چکے تھے, سماج سے محروم تھے. تو اب ایسی حالت میں لکھنؤ ان پہ اچھا خراب اثر ڈال نہیں سکتا, بلکہ یہ لکھنؤ پہ خراب اثر ڈالتے ہیں. واصف فاروقی صاحب بھی آخری وقتوں میں لکھنؤ آ کے رہ گئے. خدا جانے بھی کتنی عمر کس کے پاس ہے, ہمارے پاس کتنی ہے, واصف صاحب کے پاس کتنی ہے. تو جب میر زاہد اور غالب آئے یہاں تب تو لکھنؤ لکھنؤ تھا, لیکن آج کا لکھنؤ کا قول اقبال میسر تبدیل ہو چکا ہے کہ لہجہ کہاں, زبان کہاں, گفتگو کہاں, تھا لکھنؤ جو لکھنؤ وہ لکھنؤ کہاں. تو اگر یہ حقیقت ہے تو آج فرزانہ اعجاز صاحبہ کو لکھنؤ کیوں اچھا لگتا ہے, یا دوسرے لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کو تو مجبوری ہے کہ آپ لکھنؤ کی ہیں, لیکن اگر نہ رہنا چاہیں تو آپ کو کون یہاں باندھ کے لے آئے گا؟ آپ کو کچھ یادیں ہیں اور کچھ آج کے لکھنؤ کی خوبی ہے جو آپ یہاں آنا چاہتے ہیں. بہت. دیکھیے بدل ہر چیز جاتی ہے. جی. ہم دلی میں بھی رہے ہیں, ہم میرٹھ میں بھی رہے ہیں, اور میرٹھ میں پرانے شہر میں ہی رہے ہیں. جی. جو گڑھ ہے وہاں مسلمانوں کا, شاپیر گیٹ چوٹا کہا جاتا, تو وہی ہماری سسرال ہے. اور پاپا وہیں کے تھے, سسر ہمارے. اور جب ہم لوگ کا ٹرانسفر ہوا تو اسی گھر میں جا کے ٹھہرے تو ہم بہت اجنبی فیل کرتے تھے. اچھا. ہاں کہ ایک تو تکار سے بات کرتے تھے وہ لوگ, لہجے کا فرق آ گیا, زبان کا, تہذیب کا فرق, اور ہر ایک کے معاملے میں بولتے تھے. اچھا. کہ اچھا آپ کیا پکایا آج؟ تو ہم نے جیسے کہا کہ ارہر کی دال. ہم نہیں کھاتے ارہر کی دال. تم نہیں کھاتے, ہم نے تمہارے نہیں پکائی اپنے. بہت عمدہ. ہر چیز میں بولتے. یہ کلچر کا فرق تھا, کلچر کا فرق تھا, بہت فرق تھا. کسی کی یہاں آپ کے گھر میں اگر آپ نے کوئی چیز ایسی پکا دی جو نہیں کھاتے والد صاحب یا والدہ, تو کیا ہوتا تھا؟ ہمارے فقیروں کا گھر تھا, کوئی رئیس لوگ شریفوں کا تھا, لیکن اپنی محنت روزی والے لوگ تھے, محنت مزدوری والے. ہمارے یہاں کا کہنے کا خاندان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو چیز دسترخوان پہ آ گئی اور آپ نے کہہ دیا بسم اللہ, پھر وہ بری نہیں ہے. بہت ہوتا ہے. یہ اسلامی طریقہ بھی ہے اور اخلاقی طریقہ بھی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو کہ ہم آپ کے یہاں گئے, آپ نے بیسن کی روٹی اور چٹنی بنا دی, ہم نہیں کھا پاتے یا دانت نہیں ہے, تو ہمیں اس میں منہ بنانے سے اچھا ہے کہ ہم 2 ہی لقمے کھائیں لیکن کھائیں, اور کہیں بہت عمدہ ہے اور اس وقت بس میری کوئی طبیعت ایسی ہے اور کچھ بھی کہہ دیں, اس کا مہذب طریقہ ہے. تو واقعی لکھنؤ میں اور دنیا میں فرق تو بہت ہے. بہت فرق ہے. ابو ہمارے جو تھے وہ بہت ہی کھانے بہت کم کھاتے تھے. جی. ان کا کھانا یہ تھا کہ بس دال ہوتی تھی ہمارے یہاں, اور کباب ہر طرح کے ہوتے تھے, کبھی شامی, کبھی گلاوٹ کے, کبھی پتیلی کے, کبھی کسی اور چیز کے. کباب سلسلے میں بس ہوتے تھے. ابو ہمارے گوشت بہت نہیں شوقین نہیں تھے, بوٹی بوٹی. والد صاحب آپ کے شعر و شاعری کی بھی شوقین تھے نثر کے علاوہ؟ بہت شوقین تھے, اور وہ کہتے بھی تھے اکثر گنگنا کے, وہ کچھ نہ کچھ ہم لوگ کے لیے کہتے تھے کہ جاؤ. ان کے زمانے میں ان کے توسط سے آپ نے جن شخصیات کو دیکھا ان کا ذکر کیجیے. ارے بھائی وہ تو بہت لمبا قصہ نہیں ہے. بتائیے, کچھ بتائیے, شاعر کو بتائیے. دیکھیے سب سے پہلے جو ہمیں یاد آتے ہیں مولانا حسرت موہانی, آخر وقت. جی جی, حسرت موہانی صاحب, مولانا حسرت موہانی صاحب. اور اس کے بعد جو سلسلہ ہے اس میں مجروح چچا. جی. اور فنا صاحب, فنا نظامی, مطلب ہمارے جیسے لگتا ہے گھر کے لوگ ہیں. جی. اور سردار جعفری, مجاز چچا. مجاز چچا کا تو کئی سال تک شبرات میں ہمارے عزیزوں کے فاتح کے ساتھ ان کا بھی فاتح ہوتا تھا, مجاز چچا کا. یہ لوگ. اور اس کے علاوہ جو بیکلوت صاحب, اچھا,
اور بہت سارے نام ہیں. سرور بارابنگوی. تقریباً آپ نے جو نام بتایا سب معلوم ہو گئے. جگر صاحب. جگر صاحب. خمار صاحب بھی آتے ہوں گے. خمار صاحب. جگر صاحب کے ساتھ. جگر صاحب ایک زمانے میں ڈھاکہ چلے گئے تھے جی شو میں جب کبھی پاکستان بنا تھا. جی تو وہ اپنے ساتھ خمار صاحب کو, خمار بارابنگوی صاحب کو, اور سرور بارابنگوی صاحب ان کا کو. بیٹا تھا جی. نہیں وہ نہیں, بیٹے نہیں. اچھا. سرور بارابنگوی صاحب دوسرے صاحب, اور رضا انصاری صاحب, اور ایک اور کسی کو لے کے گئے تھے. تو یہ سب واپس چلے گئے. صرف سرور بارابنگوی ینگ تھے سب سے اس وقت, وہ وہاں رہ گئے. تو جو وہاں انہوں نے بہت ترقی کی ہے. افق سے ایک سنگے آفتاب آنے کی دیر کی. واہ. ٹوٹ کر مانند آئینہ بکھر جائے گراتی ان کے, وہ ہے شعر ہے سرور بارابنگوی کا. تو یہ سب لوگ گئے تھے ان کے ساتھ. کسی کا دل نہیں لگا, ایون جگر صاحب کا دل نہیں لگا, وہ سب واپس چلے آئے. فنا صاحب نے ایک شعر کہا تھا اسی سلسلے میں, ہے یہاں بھی آبودانہ ہے وہاں بھی آبودانہ, اور سکون دل میسر وہی میرا. واہ واہ. تو یہ تھا. بہت لوگوں کو جانا, عالموں کو بہت جانا, جیسے قاضی عبداللہ عباسی صاحب, اور مولانا عبد الماجد صاحب, پروفیسر مسعود حسن رضوی صاحب, اور نئے لوگوں میں تو منظر سلیم صاحب, نیر مسعود صاحب, اور بہت سارے لوگوں بہت ہیں. ہم نے ایک وہ لکھا ہے پرانا, سب سے پہلی جو ہماری کتاب ہے اس میں اجلے چہرے کے نام سے, اجلے چہرے کے نام سے ہم نے ان تمام لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ہمارے یاد میں. بعد میں تو خیر ماچس لکھنوی صاحب اور لوگ بھی. اچھا, لکھنؤ اور شکاگو میں کیا فرق پاتی ہیں ادبی طور پہ آپ نے وہاں کی سرگرمیاں لکھی, مجھے یاد پڑتا ہے کہ شکاگو میں کیا کچھ ہوتا ہے, کیسے مشاعرے ہوتے ہیں, میں نے چھاپا بھی جہاں تک مجھے یاد ہے. تو کیا فرق ہے وہاں, کیا اردو میں کیا صورتحال ہے؟ پرانے لوگ جو ہیں, جیسے ہمارے عمر کے لوگ ہیں یا ہم سے بڑے لوگ بھی جو ہیں وہ, اور تو وہ تو اردو سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں اور واقف ہیں. لیکن ان کی جو اولادوں کی 60 سال کے بعد کی جو نسل ہے جی وہ چاہتی ہے کہ اردو ابھی بھی اس کے ان کے یہاں ہے, چونکہ انہوں پڑھی بھائی. دیکھیے وہاں نئی نسل سیکھنا نہیں چاہتی اردو. 4 ہفتے مہینے میں 4 اتوار ہوتے ہیں. چاروں اتواروں میں سے 2 اتوار کو 2 بڑے مشہور پروگرام ہوتے ہیں. اردو انسٹیٹیوٹ کا, جس کے بارے میں ہم نے لکھا تھا, اخبار میں چھپا تھا, اور ایک ہے بزم سخن. وہ دیتے ہیں جیسے انہوں نے محفوظ ایک لفظ دے دیا, بس والی پہ جیسے کے حساب سے, حروف تہجی کے حساب سے, اس کے اوپر وہ کہتے ہیں آپ شعر کے مہینہ بھر آپ کہتے رہیے, اور پھر وہ جا کے آپ وہاں سنائیے. کافی لوگ ہوتے ہیں اس میں بھی. دوسرے پروگرام میں ہم برابر شامل ہوئے ہیں وہاں پہ پروگراموں میں, ابھی بھی ہوتے ہیں شامل. لیکن افسوس یہی ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں وہی اس میں رہتے ہیں. وہ وہاں پہ سفر کرنا آسان نہیں ہے, فاصلے بہت زیادہ ہوتے ہیں, برف باری شدید ہو رہی ہوتی, اس کے باوجود بھی لوگ سب جمع ہوتے ہیں. ہاں, بڑی بات ہے کہ فاصلے کے باوجود اور نئی نسل کا کوئی دلچسپی نہ ہونے کے باوجود وہ لوگ اپنی اردو کو, اپنی زبان کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں. تو وہ ان کا کارنامہ بڑا ہے کہ وہ ان غیر آباد بستیوں میں اردو کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں. اور لکھنؤ میں اب جب آپ لکھنؤ آتی ہیں تو یہاں کی محفلوں میں جاتی ہیں, کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے, کچھ ہے اردو کی رمق؟ بھائی ہم یہاں کی بات نہیں کر سکتے, صرف یہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم نے عمان میں بہت ہی سرگرمی سے ان سب پروگراموں میں حصہ لیا ہمیشہ. جتنے مشاعرے ہوئے اس میں ہمارا ضرور, یہ لوگ ہمیں شامل, علی گڑھ والوں کے مشاعرے ہوتے تھے لیکن وہ ہمیں شامل کرے رہتے تھے اس میں. تو ہم بہت قریب سے لوگ دیکھا. ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب اسٹیج پہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ بتائیے اردو کا مشاعرہ ہے, تم یہاں سے ہزاروں روپے لے کے جا بھی رہی ہو ہیں, اور جب تم اسٹیج پہ پڑھنے شروع ہوئی ہو, دیکھ رہی ہو, تو تمہاری آنکھیں کدھر سے کدھر جا رہی, کدھر سے کدھر جا رہی. مطلب اردو میں نہیں لکھا ہے, تم نے کسی اور زبان میں لکھا ہے. یہ المیہ ہے, واقعی ٹریجڈی ہے. یہ ٹریجڈی ہے بہت بڑی کہ ہم اپنے رسم الخط سے بھول. اگر رسم الخط بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم ایسی کسی جگہ جا کے رہنے لگے جہاں لوگ لکھنؤ کو جانتے بھی نہ ہوں,
تو ان کی نظر میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوگی. ہماری اہمیت لکھنؤ سے تعلق کی وجہ سے ہے. اسی طرح اگر آپ کو رسم الخط نہیں آتا تو آپ کو اردو سے کیسے تعلق ہے؟ میں تو اردو کے حوالے سے میں خود آپ سے واقف ہوا، اس لیے کہ جب میں اسی اردو زبان نے آپ سے ملایا اور بہت سے بڑے لوگوں سے ملایا، ہم نے تو زیادہ تر ان دنوں میں لکھا، آگ میں لکھا، اور آگ سے میں آپ سے متعارف ہوا. یہ الگ بات کہ آپ سینئر ہیں اور آپ نے بہت پہلے لکھا، آپ کی کتابیں بھی آ چکی تھیں جن سے ہماری کم علمی کہ ہم ناواقف ہیں، لیکن ہم نے آپ کو روزنامہ آگ سے جانا اور خوب پڑھا آپ کو. پھر آپ کے قلم میں ایسی روانی آئی کہ کئی کتابیں تابڑتوڑ اسی سال آپ کی کتابیں چھپی، جس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہیں. تو قریب 1 درجن کے قریب کتابیں آتی ہیں. ان کے نام ذرا بتا دیجیے مجھے، تاکہ ہمارے ناظرین بھی کبھی اگر استفادہ کرنا چاہیں تو کیسے کہاں سے حاصل کریں. نام ان کے کیا کیا ہیں، موضوعات جو سب سے پہلی کتاب آئی ہماری اس میں خاکے ہیں، اس کا نام ہے بھلائے نہ بنے، جو ہم آپ سے اجلے چہرے ذکر کر رہے ہیں. اور بہت سے خاکے ہیں اس میں، بہت خاکے، زیادہ تر خاکے ہیں. وہ یا تو قومی آواز میں ہم نے شوق میں، کیونکہ ہمارے ابو قومی آواز میں کام کرتے تھے، تو اس لیے ہمیں اس سے بہت لگاؤ ہے. وہ مر گیا خاکے میں نے نہیں پڑھے. جی وہ ہمیں بہت لگاؤ ہے قومی آواز کی طریقے سے جو اخبار تھا. اس کے بعد کی کتاب کون سی ہے آپ کی؟ اس میں پھر جو ریڈیو وغیرہ پہ جو خاکے آئے تھے دلی ریڈیو سے، لکھنؤ ریڈیو سے، تو وہ اس میں. دوسری کتاب جو ہے اس کا نام، اس میں افسانے، اس کا نام ہے تنہا تنہا. تنہا تنہا، اچھا نام ہے. تو وہ افسانے جو ہے وہ بھی زیادہ تر ریڈیو، دلی ریڈیو سے آئے، زیادہ تر ریڈیو، ٹی وی اور لکھنؤ کے ریڈیو سے. جی میگزین وغیرہ میں چھپے، ایون پاکستان میں بھی چھپے میگزین میں افسانے. کس سال میں کتاب آئی ہوگی؟ افسان تو یہ نہیں ہم کو یاد ہے، لیکن بہت پرانی، کاغذ کا رنگ بدل گیا ہے. قومی آواز تدوین کیا تو پرانی ہی ہے. جی. اور اس کے بعد کون سی کتاب ہے؟ اس کے بعد ہم حج کرنے جب گئے تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کو، یہ ہم سے دیکھے مرحوم رام لال صاحب نے کہا تھا، وہ فخر الدین کے اس وقت وہ تھے، چیئرمین تھے. تو ہم آئے ہوئے تھے. اچھا یہ سب ہمارے ان سے بھی ابو کی وجہ سے ملاقات تھی. تو ان کو نے مبارکباد کے لیے فون کیا لکھنؤ سے. تو انہوں نے پوچھا بھائی کہاں ہیں آپ آج کل؟ تو ہم نے بتایا کہ ہم یہاں ہیں، لکھنؤ آئے ہوئے. تو انہوں نے کہا اچھا کچھ ہے چھپنے کے لیے ہے؟ تو ہم نے کہا رام لال صاحب نے کہا. رام لال صاحب نے. تو ہم نے کہا کہ نہیں، وہ ویسے ادھر ادھر، ظاہر ہے وہ ابا کے جاننے والے تھے، بڑے لوگ سے احتیاط سے ملتے تھے. تو کہنے لگے نہیں بھائی ہمیں کچھ دیجیے، ہم یہاں پہ ہیں، ہم چھپائیں. تو اس وقت ہم نے کہا کہ ہم وہ لکھ رہے تھے حاضری کا شرف، حج کا سفر. جی جی. لیڈیز کے حساب پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کو کیا کیا مسائل ہوتے ہیں اور کیا کیا ہم کو آسانیاں اللہ نے وہ شرف حاضری چھپا ہے، حاضری کا شرف، وہ سفر نامہ. ہاں وہ پورا سفر نامہ جو تھا وہ عالم صاحب نے بعد میں خبر نامہ میں بھی چھاپا. جی. اور وہ کتابی شکل میں فخر الدین علی احمد کی کمیٹی جو ہے اس کی مدد سے چھپا تھا. رام لال صاحب کے بارے میں ایک بات بتانا چاہتا جی جی بالکل بتائیے. بہت کم لوگ ایسے ہم نے دیکھے جو ہاتھ پکڑ کے اپنے کیا کہتے ہیں چھوٹوں کو راستہ دکھائیں. بہت بڑی بات ہے کہ نئی نسل کو آگے بڑھایا جائے. رام لال صاحب کو پہلا افسانہ جو ہم نے لکھا تھا اس کا نام تھا، وہ یہاں پہ لکھنؤ میں ایک قصہ ہوا تھا. ایک لڑکی تھی ہمارے ساتھ پڑھتی تھی تعلیمات، بیچاری وہ گانے بجانے والے گھر کی تھی. اچھا. تو وہ یہ نہیں کرنا چاہتی تھی اسے، اس سلسلے میں اس نے بہرحال خودکشی کر لی تھی. جی. وہ خبر اخبار میں آئی تھی، میرٹھ میں تھے اس وقت، تب بھی ہم قومی آواز منگاتے تھے یہاں سے. اچھا. ہاں تب بھی منگاتے تھے یہاں سے زیادہ. تو اس میں ہم نے پڑھی، اس لڑکی کو ہم جانتے تھے، بڑی پیاری اچھی لڑکی تھی. تو ہم نے تنہا تنہا ایک افسانہ لکھا. جی. تو وہ ہم نے رام لال صاحب کو بھیجا کہ آپ اس میں اصلاح کر دیجئے. انہوں نے اتنا اچھا خط ہم کو لکھا اور لکھا اس میں کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ تم اس میں ہم کر کے کہانی شروع کرو کہ جیسے تم انوالو ہو اس میں. جی. ہم کو یہ بات ان کی بہت اچھی لگی اور وہ اسی کے نام پہ ہم نے اپنے اس کتاب کا نام تنہا تنہا رکھا. تنہا تنہا. جی ہاں. رام لال صاحب بہت مدد کرتے تھے. اس کے بعد کون سی کتاب آئی؟ پھر وہ آئی حاضری کا شرف. جی. اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہوا کہ ہم
टूट गए बिल्कुल। बेटे का हमारे जो एक्सीडेंट हुआ तो बहुत दिन तक हम नहीं लिख सके। कुछ फिर हमारे एक दोस्त थी डॉक्टर तैयबा खिदवाई, उन्होंने हमको अलीगढ़ उर्दू क्लब एक है जी इंटरनेट पे, उसका मेंबर बनवा दिया। फिर हम थोड़ा सा हमारा दिमाग जो है वो उस तरफ चलने लगा। उस ज़माने में इब्राहिम भाई से मुलाकात क्या हुई, हम आए हुए थे, इन दिनों आता था हमारे यहाँ ज़माने, जब हम आते थे तो उर्दू का अखबार मंगवाते थे जी। तो उसमें हमें इब्राहिम भाई ने कुछ लिखा था अपने बचपन का कुछ वाक़यात। उनको फ़ोन किया तो हमने, वो तो ज़ाहिर पहचाने भी नहीं हमको, तो हमने कहा कि बहुत लंबा अरसा गुजर गया। बहुत, हमने ज़िंदगी में नहीं बात की थी। जी मतलब वो कैसर भाई को तो बहुत जानते थे, वो तो बहुत बड़े अच्छे भाई थे हमारे यहाँ, लेकिन इब्राहिम भाई से हमें कोई मालूम था कि कौन है, लेकिन हमें कोई बातचीत नहीं थी। हमने ऐसे फ़ोन किया, मुबारकबाद के लिए, हमने कहा बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी यादें सब ताज़ा हो गई, सामने आ गया। हाँ, हमने, हमारा जुमला ये था कि हमको ऐसा लगा कि जैसे हम खुद लिख रहे हैं। जी। तो उन्होंने कहा हाँ तो आप लिखिए, तो हम हंसे, हमने कहा कि हम लिखेंगे तो पढ़ेगा कौन, मैं पढ़ूंगा, आप लिखिए। फिर हमने आँख ने जो कुछ के देखा, सिलसिला जो आपके यहाँ छपा जी जी आग में, वो हमने लिखना शुरू किया। अच्छा। और उसको पता नहीं अल्लाह ने हमें लिखवाया है, हमारा कोई दखल उसमें नहीं है। नहीं, वो सिलसिला बहुत अच्छा है, बहुत दिलचस्प है। और वो हम अक्सर यही सोचते रहे कि अब बस करते रहे और लिखते रहे। वो किताब है, वो पढ़ी मैंने। उसके बाद की किताब फिर? उसके बाद फिर 20 कहानियाँ हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, जिसमें हमने यही लिखा है कि ये अफसाने नहीं है, इसमें हर चीज़ जो है वो हम कहानी इसलिए कह रहे हैं कि कहानी में हकीकत होती है। जी। अफसाने में हकीकत नहीं होती, चिड़िया चिड़िया की कहानियाँ नहीं हैं, इंसानों की है जो कहानी है, हकीकत है। जी जी। तो वो 20 कहानियाँ है एक किताब। और उसके बाद अब्बू का हमारे इंतकाल हो चुका था। मुफ्ती साहब की भी किताब है आपकी, पकड़ा तरतीब है ये। हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं, जी। वो उनके ऊपर बहुत लोगों ने मज़ामीन लिखे थे, वो हमने भी जमा करके और उसको किताबी शक्ल में, उसमें हमारा परंगी महर का शजर नसब जो है वो भी हमने उसमें, अब्बू का मजमून है, बड़ा रिसर्च करके उन्होंने वो मजमून लिखा था, वो हमने उसमें शामिल कर दिया, क्योंकि एक साहब ने अपने नाम से छपवा लिया। आइंदा गुफ्तगू हम चाहते हैं कि जब भी आपके हुजूर आए तो फिर मुफ्ती साहब, उनकी सहाफत, उनका अदब और उनकी तरबियत का अंदाज, इसी को हम मौजू बनाएंगे। और इसके लिए आपसे बेहतर कोई नहीं है, फिर आपसे रब्ता करेंगे। और नाज़रीन से ये वादा करते हैं कि मोहतरमा फरजाना एजाज साहिबा को इतनी आसानी से हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जब ये शिकागो से लखनऊ तक आ सकती हैं तो हम लोग भी इन तक सफ़र कर सकते हैं, और फिर हम इनसे मिलेंगे। और इनके वालिद यानी मुफ्ती ज़ादा अंसारी साहब, जिनका अदब पे, लखनऊ पे हम लोगों पे एहसान है अपने वर्क के हवाले से, हम फिर मिलेंगे और आपसे गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमको इस काबिल समझा। यही फ़र्क हो गया लखनऊ में कि अब लखनऊ वाले हमारी खैरियत भी नहीं पूछते, फ़ोन करके, यही फ़र्क हुआ है लखनऊ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही अल्लाह किया करो, नाम उसी का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है उसका नाम लिया करो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाओगे तभी तो पता चलेगा कि हम लोग आए हैं। अल्लाह हाफिज़।